بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میری تمام قابل احترام مائیں اور لائق عزت بہنیں اور بیٹیاں، واجب الاحترام بزرگان دین، قابل فخر نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں نہایت ادب سے، احترام سے، عزت سے، خلوص، محبت اور عقیدت سے ہدایت چینل کے اس مقدس اور پاکیزہ پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کے اس خوبصورت پروگرام میں نیک دعاؤں کے ساتھ اور پاکیزہ تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی کریم کائنات چہردہ معصومین علیہم السلام کے صدقے میں اور انہی کے وسیلہ سے آپ کو ہر میدان میں کامیابی، کامرانی، عزت سے سرفراز فرمائے اور ہمیشہ سرخرو رہیں، اور آپ کے قدم نیک اور پاکیزہ جذبوں سے آگے بڑھتے رہیں، ہر میدان میں آپ کامیاب و کامران رہیں۔ ہماری دعائیں ہیں، دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں اور التجا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور یہ جو ولایت کا عظیم سائباں لگا ہے اس کا سایہ قائم و دائم رہے، اور مودت کے حصار اور نور میں آپ کے کاروان ہمیشہ پروان چڑھتے رہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ لمحات اور یہ ایام بہت ہی پرارزش، بہت خوبصورت، برکتوں اور رحمتوں سے سرشار ہیں۔ ہر انسان کا دل ایک خاص کیفیت سے مالا مال ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرش الہی سے فقط نور نہیں بھیجا بلکہ نور کی بارش ہوئی ہے، کائنات منور ہے، مومنین کے دل شادماں ہیں، خوش ہیں، چہروں کے رنگ بدلے ہوئے ہیں، لبوں پر مسکراہٹ ہے، ذات کی نہیں بلکہ اس خوشی، اس عید
اس پیغام برکت میں جو عرش الہی سے ہمارے لیے پیغام نازل ہوا ہے، یہ ذات کی خوشی نہیں ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے تحفے ہیں، ہدایت کا سامان ہے، بخشش کا وسیلہ ہے، پوری انسانیت کی نجات کی ضمانت کا ذریعہ کائنات میں رونما ہوا ہے۔ تو اس پر میں سب سے بڑی دعا یہ ہوگی، جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، کہ آپ کے گھر خوشحال نظر آئیں، آپ کے باہمی تعلقات اور آپ کے رشتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس بنائے ہیں، ان رشتوں کی روح کو سمجھ کر، ان کی اہمیت کو سمجھ کر آپ ان کی پاسداری کریں۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اور وعدہ ہے کہ اگر آپ خدا پر یقین رکھیں اور مولا کے حکم اور ان کی اطاعت میں گامزن رہیں، اصولوں کی پاسداری کریں، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول کریں، اور آپ کی دوربین نگاہیں مستقبل اور قوم کی فلاح اور بہبود اور خاندان اور گھر اور بچوں کی ترقی اگر ملحوظ خاطر ہو تو انشاءاللہ آپ کا گھرانہ ایک جنت نظیر گھرانہ پرسکون، لیکن اس کے لیے آپ کو محبت اور وفا کے چراغ روشن کرنا ہوں گے۔ اس رشتے کو جو ایک گھر کی بیس ہے، بنیاد ہے، اکائی ہے، معاشرے کی، قوم کی، ملک کی، سوسائٹی کی، اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے آپ کو مشاورت کے عمل کو مضبوط بنانا ہوگا۔ طاقت اور پاور کا اظہار نہیں، بلکہ دوسرے کو دلیل کے ساتھ آپ نے بات کو سمجھانا ہوگا، منوانا ہوگا، پہنچانا ہوگا۔ یہ اصول ہیں ایز اے انسان، مسلمان، مومن، انسانی عقل سلیم کا تقاضا ہے، اور جہاں سے دانش اور حکمت نے جنم لیا، ان ہستیوں نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی اور تلقین کی اور پھر عمل کر کے دکھایا، پھر پاکیزہ سیرت عطا کی کہ دیکھو سب سے پہلا مقدس، عمیق، پاکیزہ محبتوں، وفا، ایثار، قربانی اور اخلاق سے مالا مال جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ لیکن یہ رشتہ تب مستحکم ہوگا، تب مضبوط ہوگا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر عملی بننا ہوگا، اور اس کی تعبیر کو پریکٹیکل اپنے سیرت اور کردار میں سمونا ہوگا۔
پھر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اس پاکیزہ لباس سے عملاً مزین ہونا ہوگا تاکہ ایک گھر ایسی مضبوط بنیادوں پر استوار ہو کہ پھر کوئی بھی اس رشتے میں نہ دراڑ ڈال سکے نہ خلل پیدا کر سکے۔ آپ نے اس کو مضبوط بنانا ہوگا اور اس کے اصول، اس کے طریقے طے شدہ ہیں، اور قرآن اور وارثان قرآن نے ہمیں بہت ہی عمدہ اور واضح انداز میں سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ ایک گھر اگر خوشحال ہے تو اس کی یوں مثال ہے کہ ایک پھول کی خوشبو فضا کو معطر کرتی ہے اور بدبو اور تعفن فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ بالکل عین اسی طرح اس کے اثرات ہیں کہ اگر ایک گھر سے محبت، پیار، وفا، انڈرسٹینڈنگ، مشاورت، مل کر چلنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزتوں کا محافظ ہونا، اگر یہ پائیدار ہے تو ان پھولوں کی خوشبو سے ہمسائے، محلے والے، سوسائٹی والے معطر ہوں گے، منور ہوں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا، ایک پازیٹیو ماحول بنے گا۔ اور اگر وہاں انتشار ہے، بد اخلاقی ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، غیظ و غضب ہے، غصہ ہے، بات بات پر الجھنا ہے، تو اس کی آلودگی اور تعفن بھی سوسائٹی میں نیگیٹو اثرات مرتب کرے گا۔ میرے کریم اللہ نے انسان کو عقل سلیم بھی عطا کی، اس کے باوجود پھر قرآن جیسا آئین نازل کیا، پھر ہماری ہدایت کے لیے چہردہ معصومین علیہم السلام کی پاکیزہ، جامع، مفید، مستند اور معتبر ایک سیرت اور کردار، قول اور فعل کے ساتھ ہم تک پہنچایا تاکہ ہم ایک کامیاب اور اچھی خوشحال زندگی ہو، پھر اس سے ہمارے بچے پروان چڑھیں۔ لیکن ظاہر ہے کوئی کام بھی قربانی کے بغیر، ایثار کے بغیر، فداکاری کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کسی شے کو سنوارنے کے لیے کچھ زحمت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے پھر اثرات اور ثمر بھی دیکھیں۔ اگر آپ اصولوں پر چلتے ہیں اور اس رشتے کے مطابق میاں اور بیوی آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارتے ہیں، ہر بات میں ایک دوسرے سے صلاح اور مشورہ لیتے ہیں، ان کا اعتماد اتنا ہے کہ شوہر کو فکر نہیں ہے اس کا جتنا مال اثاثہ وہ خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہے، اسے کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اس کو علم ہے یہ ہاتھ امین ہیں، اس میراث کے وہ دونوں وارث ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اگر شوہر باہر ہے، کہیں ہے کام کاج میں، تو اس کی زندگی اس انداز میں ہونا چاہیے کہ خاتون خانہ
مطمئن ہے کہ امین ہے، وفادار ہے، صالح ہے، نیک ہے، اچھا انسان ہے، اس کی توجہ کا مرکز اس کا گھر ہے، اس کی زوجہ ہے، تو اس کو بھی فکر نہیں۔ اسی طرح تمام معاملات، چاہے یہ رشتہ جتنا ہی قرب، یعنی قرب اور اقرب ترین رشتہ کائنات کا اللہ نے بنایا، جہاں کوئی راز نہیں، اس قدر کریم کائنات نے فطرتاً اس رشتے کو پروان چڑھایا اور اس کی بنیاد رکھی، تو اس کو اسی انداز میں نبھانا اور اپنانا چاہیے۔ اور یہ زبان سے نہیں، بیانات سے نہیں، باتوں سے اور ڈائیلاگ سے نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کی کیفیتیں دوسرے کو بہت واضح پتہ چلتی ہیں، چاہے وہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو، لیکن دل کی کیفیتوں کے اللہ نے اثرات رکھے ہیں۔ نیت، دل کی شفافیت، ان چیزوں کے بہت اثر ہیں۔ اور قرآن و حدیث نے اسے بہت واضح اور آشکار اور بہت خوبصورت اور سجاوٹ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کروں گا تو ایک گھر کو اگر سجانا ہے، سنوارنا ہے، تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے علل و اسباب ہیں۔ اس میں روحانیت کا بہت تعلق ہے، معنویت کا تعلق ہے، انسان کے کردار کا تعلق ہے، اخلاق کا تعلق ہے، نیک نیتی کا تعلق ہے، پھر وہ معنوی جو کمالات ہیں جیسے وفاداری ہے، حسن نیت ہے، اعتماد کی دولت جو ہے وہ، اور دل میں جو محبت ہے، جو احساس ایک دوسرے کا، یہ ساری چیزیں بہت ساری اس میں انوالو ہیں۔ ایک گھر کی فضا کو اچھا رکھنا، گھر کے ماحول کو اور رشتے کو مضبوط بنانا، جیسا کہ حدیث میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو یہ کہے کہ انی احبک، یہ عام سوسائٹی میں جملے کا شاید معنی، عنوان کوئی بہت ہی پائیدار اور اخلاقوں کے زمرے میں نہ لیا جاتا ہو، لیکن اس رشتے کا تقدس اور اس کی جو حقیقی کیفیت ہے، اس کو اگر عبادت سمجھ کر اور اطاعت مولا سمجھ کر اور سیرت انبیاء علیہم السلام سمجھ کر اگر کیا جائے، تو پھر وہ عین اخلاق بھی ہے، عبادت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، معنویت بھی ہے، اور بہت ہی سجا ہوا اور خوبصورت بامروت جملہ ہے۔ مثلا میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر جو حق ہے، شوہر اپنی وفادار، خدمت گزار، جانثار زوجہ کو جب یہ کہے، اپنی شریک حیات، ہم سفر، اس کو کہے کہ دل سے کہ آپ کی شخصیت، آپ کا وجود اور
آپ کی گفتار اور کردار یہ میرے لیے انتہائی پرکشش اور جو ایک میرے ذہن میں آئیڈیل شخصیت بنتی ہے ایک شریک حیات کی ماشاءاللہ وہ ہے، اور میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور میرا دل بہت ہی اس شخصیت وقار پر اچھی کیفیت رکھتا ہے، اچھے جذبات ہیں۔ تو فرمایا یہ الفاظ اگر دل سے ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، تو دل میں ایک ایسا گھر بنے گا مضبوط جس کو بڑے بڑے طوفان، ہوائیں، مختلف عوامل اس کو نہ گرا سکتے ہیں، نہ کمزور کر سکتے ہیں، نہ اس رشتے میں دراڑیں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کو زندگی کے ہر مرحلے میں اپنائے۔ آج یہ باتیں اور زیادہ خوبصورت ہیں چونکہ رجب کے مہینے میں جو اللہ نے آپ کو عیدیں، ولادتیں، جس طرح کے نور سے کائنات منور ہوئی، اور اللہ نے جن ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، واقعاً چہرے بدلے ہوئے ہیں، لباس بدلے ہوئے ہیں، گھر سجے ہوئے ہیں، امام بارگاہیں، مساجد، اور یہ ایک اٹل حقیقت اور محکم دلیل ہے آپ کی ایک اٹل وابستگی، تعلق اتنا گہرا اور عمیق ہے کہ آپ کی خوشیاں اور غمیاں بھی اپنے مزاج کے مطابق نہیں بلکہ جن کا دامن پکڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مزاج، ان کی کیفیتوں پر آپ کے گھر کا، آپ کے لباس کا، آپ کے چہروں کا منظر بدل جاتا ہے۔ چونکہ اذان اور نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ ایک بریک لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد گھر ہماری جنت میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، خوشیوں سے سرشار، محبتوں سے مالا مال، انشاءاللہ پر اثر، پر کشش، دل کی گہرائیوں سے گفتگو ہوگی۔ آپ بھی مستفید ہوں گے، ہمارے لیے بھی آخرت کا زاد راہ ہوگا۔ انشاءاللہ واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔